اچھا میں تو دین کی اگزامپل دی نا، لیکن آفس میں بھی کوئی کام کر رہا ہے، کہیں پہ بھی ہے، تو وہ کئی دفعہ اتنے بڑے بڑے ڈیسیجن لے رہے ہیں، تو ان کی فیملی کو کئی دفعہ کسی چیز معاملے میں ضرورت ہوتی ہے، ہم نے تو اس کو فوراً بنا دیا، لو جی اپنے گھر والوں کو پریویلیج کوئی دے رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو کوئی سٹیٹس دے رہے ہیں. ہاں کریڈیبلٹی ساتھ ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسی پوزیشن میں ہو تو ہمیں ان کو بھی تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کر دینا چاہیے، کہیں پہ اسپوائل نہیں کرنا چاہیے، فیسیلیٹیشن دے دینی چاہیے ان کو، اس حساب سے اس اسٹیٹس کی وجہ سے تھوڑی سی عزت اور احترام دے دینا چاہیے. کئی دفعہ آپ دیکھیں گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے نا، گھر والوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اچھا جی کوئی باہر آپ کی بڑی عزت بھی کرتا ہے، اور کہیں پہ وہ جائیں اور ان کی عزت اس لیے کی جائے کہ جی اچھا جی یہ میرے باس کے فیملی ممبر ہیں تو ہم تھوڑی سی آپ کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، آپ کو آگے بٹھا رہے ہیں، آپ کو کوئی جگہ دے رہے ہیں. وہ فیملی ممبرز بھی پھر آپ کی قدر کرنا شروع کر دیتے ہیں. سائیکی سمجھے نا پوری. بتا رہی ہیں کہ میرے ہسبینڈ جس کمپنی میں تھے تو کووڈ میں ظاہر ہے پھر کام رکا ہوا، تو اور سب گھروں میں تھے، کسی کو کووڈ بھی ہو رہا ہے، تو کمپنی والوں نے بعد میں ایک بہت اچھی باسکٹ بنا کے جس میں وائٹامنز، اولیو آئل اور ایسی چیزیں اور تھینک یو کارڈ ہر فیملی کے، وہ جو ان کے امپلائی تھے ان کی وائف کے لیے بھیجا. اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اتنا اچھی فیلنگ اس وقت جنریٹ ہوئی مجھے، اور میاں کی بھی قدر آ گئی، میاں بھی اچھا لگنے لگ گیا. تو آپ دیکھیں یہ جب ہم پڑھتے ہیں نا کوئی ایسی بات تو ہم آج کل کے ٹائم سے بھی ریلیٹ کریں. ظاہر ہے سب سے پہلے تو یہی بات ہے کہ اہل بیت کے لیے جو عزت ہماری ہونی چاہیے اس پوری فیملی کی سیکریفائس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ہمیں بتا دیا، ہمارے دل میں بہت زیادہ محبت ہونی چاہیے، ان کا رتبہ ہونا چاہیے، ان کا احساس ہونا چاہیے، ان کو دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے، یعنی اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ کس طرح کیا ان کا سٹیٹس ہے. پھر تھوڑا آگے دیکھتے ہیں اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا مقام. اہل السنہ والجماعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امہات المومنین سے بھی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اور ان کا یہ ایمان ہے کہ وہ آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہوں گی، خصوصاً خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر اولاد کی ماں ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائی ہیں اور رسالت کے کام میں آپ کا ساتھ دیا، اور آپ کے دل میں ان کا بہت بلند مقام تھا. نیز صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا یہ وہ ہیں جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کو دوسری عورتوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو سرید کو تمام کھانوں پر حاصل ہے. یعنی یہ اس زمانے کا ایک خاص شوربے والا کھانا ہوتا تھا اور بڑا پسندیدہ سب کا ہوتا تھا، تو اس سے انہوں نے نسبت دے کے کہا کہ شی واز ایکسیپشنل فار می. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ بات ہے کہ اچھا ہم جب ازواج کی بات کرتے ہیں تو یا تو ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، وہ اتنی کتنی چھوٹی تھی تو ان کی شادی ہوگی. میں ہمیشہ ہر ایک کو کہتی ہوں وہ جو جملہ ہے میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، وہ خوش ہیں میری شادی ہو گئی، ہم غم منا رہے ہیں، ہمیں مصیبت پڑی ہوئی ہے. پھر میں دوسروں کو سب کو کہتی ہوں کہ دیکھیں اس دور میں مشرکین اور کفار جو تھے وہ ہاک آئیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں اور وہ پکڑ کر ان کو بدنام کریں، مذاق اڑائیں، ان کو ڈی گریڈ کریں. لیکن اس بات پہ کیوں نہیں ڈی گریڈ کیا؟ نارمز تھے. تو جس سوسائٹی کا وہ نارم تھا تو ہمیں کیا پرابلم ہے؟ اور کوئی یہ تو نہیں ہمیں کہا گیا کہ جی آپ بھی ایک 9 سال کی بچی کی شادی کر رہے ہیں، ہم پتہ نہیں اسی کو بیس بنا کر کیسے کیسی باتیں کرتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دل میں ان سب کی رسپیکٹ ہو، ہمیں ان کی تعداد پہ نہیں جانا، ہمیں کوئی اور جو لوگ آج کل باتیں کرتے ہیں ان پہ نہیں جانا، پڑھنا ہے ان سب کی پرسنالٹیز کو پڑھیں، ان سب کے بارے میں پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی کیا کیا کوالٹیز تھیں، کن حالات میں ان کی شادیاں ہوئیں، کیا کیا اس سے بینیفٹس ہوئے، ہمیں بہت کلیئر ہونا چاہیے اس معاملے میں. اپنے لیے شرح صدر ہونا چاہیے کہ جب ہم ان کی بات کرتے ہیں ازواج مطہرات کی تو ہمارے دل میں بس ان کی سب کی عزت ہو، اور ہم جب بھی ان کے بارے میں بات کریں تو عزت اور احترام کے ساتھ کریں. یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اسی میں ہم اکثر آپ دیکھیں گے کہ مار کھانا شروع کر دیتے ہیں. پھر اہل السنہ والجماع اور ان باتوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں جو صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں بدعتی کہتے ہیں. اہل السنہ والجماع ان رافضیوں کے طریقے سے برات کا اعلان کرتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، انہیں گالی دیتے ہیں، اور ان نواسب کے طریقے سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں جو اپنے قول یا عمل کے ذریعے اہل بیت کو اذیت دیتے ہیں. یہ جو ہم نے پہلے پڑھے تھے نا، سارے ڈفرینٹ گروپس پڑھے تھے، تو یہ انہی کا ذکر ہے بیسیکلی، کہ وہ جو کچھ بالکل بہت زیادہ وہ برا سمجھ رہے ہیں، کچھ بہت زیادہ مان رہے ہیں، ایکسٹریمز پہ لوگ چلے جاتے ہیں. تو ایک بیلنس طریقے سے آپ جب ان کے بارے میں سوچیں گے، ان کے بارے میں اپنا
ایک موقف رکھیں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ نیز اہل السنہ والجماعہ صحابہ کرام کے آپس کے اختلافات کے سلسلے میں توقف اختیار کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک صحابہ کرام کے اختلافات سے متعلق جو آثار مروی ہیں ان میں بعض تو سراسر جھوٹ ہیں، بعض باتیں ویسے ہی گھڑ لی گئی ہیں ان کے بارے میں، اور بعض میں کمی و بیشی کر کے انہیں حقیقت سے پھیر دیا گیا ہے، اور جو آثار صحیح ہیں ان کے تعلق سے صحابہ کرام معذور ہیں، ان میں ان کی حیثیت ایسے مجتہد کسی ہے جس نے حق کو پا لیا، یا ایسے مجتہد کسی ہے جس سے غلطی ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود اہل سنہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہر صحابی تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم تھے، بلکہ مجموعی طور پر ان سے گناہ کے سرزد ہونے کا امکان ہے، لیکن انہیں ایسی برتری اور فضائل حاصل ہیں جو ان کے گناہوں کی بخشش کا موجب ہیں۔ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے، یہاں تک کہ ان کی وہ غلطیاں بھی معاف کر دی جاتی ہیں جو ان کے بعد آنے والوں کی معاف نہیں کی جاتی، کیونکہ ان کے پاس گناہوں کو مٹانے کے لیے وہ نیکیاں تھیں جو بعد میں آنے والوں کو حاصل نہیں ہو سکی۔ کتنی کلیئرٹی سے انہوں نے یہ بات سمجھائی ہے۔ ٹھیک، پہلی بات کیا ہے کہ وہ انسان ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو ان کی نیکیوں کا جو لیول ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ اسے کینسل آؤٹ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اتنے کلیئر کانسیپٹ کے ساتھ وہ چلتے تھے کہ وہ اتنی بڑی غلطی بھی نہیں کرتے تھے۔ اور یہ جتنی زیادہ ہمیں بڑی بڑی باتیں پتہ چلتی ہیں، کئی دفعہ اس میں یہ ہسٹوریکلی جو لوگوں نے لکھا ہے اس میں کئی باتیں ایسی فیبریکیٹ کر کے لکھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایک تو اوتھینٹک کوئی کنٹینٹ پڑھنا چاہیے، لیکن اگر آپ نے کہیں سے پڑھ بھی لیا تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام جو ہیں ان کا سٹیٹس پھر بھی وہی رہتا ہے، ان کی فضیلت پھر بھی وہی رہتی ہے جو ہمیں بتا دی گئی۔ جی، قرآن میں آ گیا ان کا ذکر، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی حدیث میں بتا دیا، تو ہم تو اس کو مانتے ہیں۔ میں تو ایسی بہت زیادہ چیزیں پڑھتی بھی نہیں ہوں، میں کہتی ہوں اگر میں نے پڑھنا ہی ہے نا تو میں ان کی ویسی زندگیوں کے بارے میں پڑھوں گی، اور ان کے جو پازیٹیو ٹریٹس ہیں ان کو دیکھ کر سیکھوں گی کہ مجھے اپنی زندگی میں ان کو کیسے لے کر آنا ہے، میں نے ان کی زندگی سے کیا سیکھا۔ پلس میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اگر فرض کریں آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور 4 لوگوں کو پتہ چل گئی، ہمیں تو اتنا ڈپریشن ہوتا ہے، ہم تو سائیکائٹرسٹ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، یا ہم کہیں جا کر وہ سائیکالوجسٹ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، کیوں؟ میری بےزتی ہوگی، فلاں کے سامنے بھی بات ہوگی۔ صحابہ کرام سے جو غلطیاں ہوئیں ان کو جو اوتھینٹک ریفرنسز ہیں بخاری، مسلم، ترمذی، ان میں ڈاکیومنٹ کر کے ہمارے لیے چھوڑ دیا گیا۔ ایک صحابی نے یہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں ایسے نہیں کرنا، اس طرح کرنا ہے۔ اب سوچیں ہم ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہائے اللہ یہ بھی لکھا گیا، میری بےزتی ہوگی، میری انسلٹ ہوگی، لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ تو انہوں نے جتنی ان کی سٹرگلز تھی ان کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آگے بتایا کہ ہاں میں نے جب پوچھا تو مجھے یہ پتہ چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے جب یہ بات کی ناگواری سے ادھر دیکھا، بیکاز ان کے لیے کیا پرائرٹی تھی؟ دین، پیغام آگے پہنچانا، اپنی ذات نہیں تھی۔ ہم تو لوگوں سے ہی نہیں نکلتے، فلاں مجھے دیکھ کے کیا سوچے گا، فلاں میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے کہ وہ بہترین زمانے کے لوگ ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کا صدقہ میں دیا ہوا ایک مد بعد میں آنے والوں کے احد پہاڑ برابر صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ پھر کسی صحابی سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس سے توبہ کر لی ہو، یا ایسی نیکیاں کی ہوں جنہوں نے اس گناہ کو مٹا دیا، یا انہیں کسی سابقہ فضیلت کی وجہ سے بخش دیا گیا، یا انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے جس کے وہ سب لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں۔ اچھا، یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کسی کے بارے میں کہ بھئی ہمیں کوئی شخص بڑا ہی برا لگتا ہے، ہم پتہ ہے لوگوں کو کس بات پہ اسیس کرتے ہیں؟ حجاب اور داڑھی۔ حجاب اور داڑھی جس کی ہے، ٹھیک ہے یہ ضروری ہیں، لیکن اگر یہ کوئی نہیں کھا رہا تو ہم نے سوچ لیا کہ یہ تو پکا جہنمی ہے۔ کیا پتا اس کا کوئی اور ایسا کام ہو جو اللہ کو اتنا پسند آ جائے، اس کی معافی ہو جائے، ہمیں نہیں پتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہم اپنے آپ کو بھی آئسولیٹ کرتے ہیں، اور ہم کہیں نہ کہیں ججمنٹل ہو کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مطلب کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ہمارا ہوتا ہے جس سے آپس کے وہ تعلقات میں پھر ہم رکھتے ہیں نظر میں کہ بھئی یہ شاید نماز بھی نہیں پڑھتا ہوگا، اور ایسا کوئی شخص نماز پڑھے، ہم کہتے ہیں نماز پڑھی ہے تو پھر یہ بھی پہن لے، پھر یہ بھی کر لے، دعا نہیں کرتے اس کے لیے، اس کو پٹ آف کرتے ہیں کسی نہ کسی اپنے بیہیویئر سے۔ تو پھر یہ کیا کہا گیا؟ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے جس کے وہ سب لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں، یا انہیں دنیا میں کسی آزمائش سے گزرنا پڑا جو ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئی۔ کتنی آزمائشیں تھیں ان کی زندگی میں۔ تو جب ثابت شدہ گناہوں کا یہ معاملہ ہے تو ان امور کا کیا حال ہوگا جن میں وہ مجتہد تھے،
اگر وہ اجتہاد میں درست ہوں تو دوہرا اجر، اور اگر غلطی پر ہوں تو بھی اجر پائیں گے اور ان کی غلطی معاف کر دی جائے گی۔ یعنی اجتہاد کیا ہے کہ جو آپ نے جو دین کے احکامات ہمارے پاس آئے ہیں اب ان کو دیکھ کے کوئی کرنٹ ٹائم میں کوئی اب آپ نے کنسنسس دیا۔ اگر فرض کریں کہ کسی عالم دین سے غلطی ہو جاتی ہے اس اجتہاد میں، تو پھر کیا ہے؟ جو صحابہ کرام کے فتاویٰ ہم تک پہنچے، ان کی انٹرپریٹیشنز پہنچی، اگر فرض کریں کوئی غلطی ہوگی تو انہوں نے کس نیت سے وہ دیا اجتہاد؟ دین کے بارے میں دیا نا، دین کو صحیح طرح سے پریکٹس کرنے کے لیے دیا نا۔ غلطی بھی ہوگی تو اللہ معاف کرے گا۔ آج کے دور میں بھی یہ یاد رکھنا ہے، پوری ریسرچ کے ساتھ دیا، پوری ریسرچ کے ساتھ دیا۔ اچھا، اس میں ہمیشہ یہ بھی بات کہتی ہوں، جیسے آج کل آپ دیکھیں مثلاً جی انہوں نے جی چاند نظر آیا بتایا نہیں، ایک دن کا کھا گئے روزہ۔ میں سب سے پوچھتی ہوں ان کو ایک روزہ کھانے کا کیا فائدہ ہوا؟ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ جلدی اناؤنسمنٹ کرنے کا ان کو یا دیر سے اناؤنسمنٹ کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ مجھے بتائیں نا، لاجیکلی کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا چلیں، ہم کیوں سوچیں ان کی نیت ایسی ہے؟ فرض کریں انہوں نے صحیح طرح دیکھا نہیں، یا کسی نے گواہی دی، شہادت دی، انہوں نے نہیں بات سنی، اب ہم پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، میں روزہ ایک بعد میں رکھ لوں؟ نہیں، ایسی باتیں نہیں سوچنی۔ ہمیں صرف یہ سوچنا ہے کہ اگر انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ ہمیں بتایا ہے اور ان سے بھی غلطی ہوگی، اللہ انہیں معاف کرے گا۔ تو فرشتے تو نہیں بیٹھے ہوئے یہاں سارے۔ دوسری بات یہ، اگر کوئی بد نیتی کے ساتھ بتاتا ہے، لیکن ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ ہمیں ایک اگر کسی اتھارٹی سے حکم ملتا ہے وہ حرام کیٹیگری میں نہیں آتا، ہم اس کو فالو کریں، ہم پہ گناہ نہیں آئے گا کہ ہم اس کے پیچھے لگ کے بات کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ملحوظ رہے کہ بعض صحابہ کی جو غلطیاں بری سمجھی جاتی ہیں وہ ان کے فضائل و محاسن، یعنی ایمان باللہ، ایمان بالرسول، اللہ کی راہ میں ہجرت و جہاد، نصرت دین، عمل نافع اور عمل صالح کے مقابلے میں انتہائی معمولی ہیں اور اللہ کی طرف سے بخش دی گئی ہیں۔ یعنی ان کی ایمانیات اتنے مضبوط تھے، اس کے مقابلے میں ان کی غلطی بہت چھوٹی تھی۔ دل چاہتا ہے نا وہ لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھ کر لگاتار آپ کو ایسی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں موقع پہ تو ہسٹری میں پڑھا ہے صحابہ نے تو آپس میں لڑائی کی۔ یہ محرم کے واقعات پڑھتے ہیں، اس پہ بھی ہم کہتے ہیں کہ بڑی شرم سی آتی ہے، بھئی ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، وہ لڑ رہے ہیں۔ کئی واقعات تو ویسے ہی فیبریکیٹڈ بیچ میں ڈال دیے گئے۔ اور بات یہ ہے کہ ان کی ایمانیات میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ اللہ بھی ایمان رکھتے، وہ بیچارے اپنی طرف سے دونوں طرف سے وہ صحیح فیصلے کر رہے تھے، اللہ کی خاطر، دین کی خاطر ہی فیصلے کر رہے تھے۔ اور جو صحابہ کرام کی سیرت پر علم و بصیرت کے ساتھ غور و فکر کرے گا، نیز اللہ نے انہیں جو فضل و مرتبہ عطا کر کے احسان فرمایا اس کو پیش نظر رکھے گا، وہ یقیناً جان لے گا کہ انبیاء کرام کے بعد یہ لوگ سب سے افضل ہیں۔ ان جیسا نہ کوئی تھا نہ آئندہ ہوگا، اور وہ اس امت کے بہترین لوگ ہیں، وہ امت جو دیگر تمام امتوں سے بہترین اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت امت ہے۔ تب آپ سوچیں کہ کتنا ان کا رتبہ ہے اور کتنے کلیئرٹی سے ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے، جو کہ ہم مجھے لگتا ہے کہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہم اس پہ نہ عمل کرتے ہیں نہ اس کے بارے میں ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں اس کے بعد اگلی بات آ رہی ہے، کرامات اولیاء کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا موقف۔ یعنی یہاں تک ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی، تو اب ہم تھوڑا سا اس سے آگے دیکھتے ہیں کہ جو کرامات ہوتی ہیں یا ایسی جو ہمیں باتیں بتائی جاتی ہیں، اس میں ہم نے کس طرح سے سمجھنا ہے۔ یہاں پہ نا ایک اور کانسیپٹ ہے، اس کو بھی آپ سمجھیں، اس کو ہم ولا اور برا کا ایک معاملہ کہتے ہیں۔ یعنی جو محبت ہے نا، جو صحابہ کرام نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے، وہ کیا ہے؟ محبت کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر، ٹھیک ہے؟ پھر دین کی خاطر۔ اس کے بعد یہ کہ اگر ہم نے کسی سے ڈس ایسوسیٹ ہونا ہے وہ بھی اللہ کی خاطر، اور ہم نے جو بھی کسی چیز سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے وہ بھی دین کی خاطر۔ تو دونوں معاملوں میں ہم نے کیا کیا ہے کہ جو کام، جو فیصلہ ہم کریں گے وہ کس کے لیے ہوگا؟ دین کے لیے۔ اگر ہم نے ایسوسیٹ ہونا ہے تو وہ بھی دین کے لیے، اگر ہم نے ڈس ایسوسیٹ ہونا ہے وہ بھی دین کے لیے اور اللہ کے حکم کے مطابق۔ بس یہ طریقہ تھا ان کا، صحابہ کرام کا اور صحابیات کا۔ ان کی اپنی نا ذاتی دشمنیاں نہیں ہوتی تھیں، وہ اس معاملے میں، یعنی دین نے ان کو اس چیز سے اوپر کر دیا تھا۔ تو ہمارا بھی یہ ہونا چاہیے طریقہ۔ ہم دیکھیں ساس بہو کا جھگڑا دین کا اوپر نہیں ہوتا، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ پہ نہیں ہوتا۔ شوہر سے ہمارے جھگڑے اس دین اور اللہ کی خاطر نہیں ہوتے، ذات کے لیے،
نفس کے لیے, اپنے کنٹرول کے لیے ہوتے ہیں. اگر ہم ایک بہو ہے یا ایک ساس ہے یا میاں بیوی ہیں, وہ ہر چیز میں سوچیں کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ, اور ظاہر ہے باقی تقدیر بھی اور باقی جتنے بھی معاملات ہیں ان میں ہم اپنی سوچ کو تھوڑا اونچا کر لینا, تو یہ مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے گھروں میں یہ مسئلے نہیں ہوتے تھے؟ لیکن آپ جب وہ حدیث بھی پڑھیں تو نظر نہیں آتا کہ وہ ان کو ایشو بنا رہے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے کیا ہے, اوس اور خزرج کے بارے میں کیا آتا ہے, 100 سال لڑتے تھے, پیٹی سی بات پہ, چھوٹی سی بات پہ جھگڑا ہوتا تھا, پھر وہ ایک گھر سے دوسرے گھر پورے محلے برادری کو لیتا تھا, اور پھر وہ 100 سال تک اس پہ جنگ کرتے تھے. ہاں جی, بلند کرتا ہے, لیکن پرووائڈیڈ ہم ان کو پیٹی سمجھیں. ہم انہیں پیٹی نہیں سمجھتے. مطلب بہو سے ایکسپیکٹ کرنا آتے ساتھ ہی کچن سنبھال لیں. میں اسلامک ہسٹری پڑھتی ہوں تو آپ دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا, کھانا نہیں ہے, لیکن ان کے پاس بھی ایک لونڈی ہوتی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ان کو روٹی نہیں پکانی آتی تھی, ہمسائی پکا کے بھیجتی تھی. تو کبھی ان کو کسی نے کہا روٹی بنانی سیکھ لو, لیکن فوکس کیا تھا, دین پھیلانا, دین کا کام کرنا. ہم نے اچھی اچھی بچیوں کو, خواتین کو نہاری پکانے, بریانی پکانے, گھر کے کونے کھدروں کی صفائی پہ لگا دیا ہے. دین سیکھنا ہمارے لیے جہاد بن گیا ہے. دین ایک کلاس میں آنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے. اس پہ ہمیں تانے ملنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی تم جو ہے بہت زیادہ بس دین کے پیچھے لگی ہو, کلاسز کے پیچھے لگی ہو, تمہیں جو ہے نا اس میں بہت اوور انگیج کر رہے ہیں. کرامات اولیاء کے بارے میں اہل السنہ والجماع کا موقف. اہل السنہ والجماع کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ وہ اولیاء کی کرامات اور ان کے ہاتھوں پر اللہ جو خلاف معمول امور ظاہر فرماتا ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں. جیسے لوگ بہت سوال کرتے ہیں کہ ہم اولیاء کو مانیں کہ نہ مانیں, ان کے بارے میں ہمارا کیا ایک ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے, کہ کس طرح سے ہم انہیں دیکھیں. تو پڑھتے ہیں اس کے بارے میں. جیسے علوم کے مختلف اقسام, غیبی چیزوں کا کشف, قدرت و تاثیرات کی مختلف اقسام, جیسا کہ سابقہ امتوں کے بارے میں سورہ الکہف وغیرہ میں نیز اس امت کے اسلاف صحابہ اور تابعین اور دیگر طبقے کے افراد کے بارے میں بہت سی کرامات منقول ہیں, اور یہ کرامات اور خارق عاد امور اس امت میں روز قیامت تک موجود رہیں گے. اب یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے, مختلف طرح کی نا ان کی کوالٹیز ہوتی تھی. جیسے کشف کیا ہے, ایسے حقائق کا سامنے آ جانا جن کی حقیقت سب پر واضح نہ ہو, ایسی چیزیں ان کے ہوتی تھی. پھر کرامت کیا ہے, خلاف روٹین کوئی کام ایسا ہو جانا. یعنی یہ وہ نہیں ہوگا. انبیاء کو کیا دیا گیا تھا, معجزہ, اور اس دور میں جو اللہ کے کوئی نیک بندے ہوتے ہیں ان کو کرامت دی جاتی ہے کہ وہ بھی معجزہ نہیں کر سکتے, لیکن کوئی نہ کوئی ان کی زندگی میں بھی ایسے واقعات, ایسی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں جس کو ہم کرامت کہتے ہیں. کیونکہ معجزہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ اللہ کی تائید سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے, کوئی انسان خود سے نہیں کر سکتا کہ میں دعا کروں گا اور میں کوئی خاص چلہ کاٹوں گا اور اس کے مقابلے میں جو ہے مجھے کوئی معجزہ مل جائے گا. تو اولیاء کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں, مطلب یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے. آپ یہ کہیں کہ جی میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, میں بہت عزت کرتی ہوں, اس لیے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے. اور آپ کو پتہ ہے ان میں سے کچھ ایسے تھے جو پیورلی صحیح عقیدے پہ اہل السنہ والجماع کے طریقے پہ تھے. ایون آپ کو ابھی بھی لوگ ملیں گے جو گدی نشین ہوتے ہیں نا, آپ اگر ان کے پیچھے تھوڑا سا ٹریس کریں گے تو ان کے کوئی نہ کوئی فیملی میں بزرگ تھے, دادا پردادا, نانا پردانا, کوئی بھی اور, جو بہت نیک تھے اور صحیح عقیدے والے نیک تھے, لیکن بعد میں آنے والوں نے کیا کیا, وہاں پہ خرابیاں آتی گئیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم ہمیشہ کہیں گے کہ جو بھی, میرا تو ایک جنیرک سا جملہ ہوتا ہے, دیکھیں جو بھی اللہ کے حکم کے مطابق کوئی کام کرتا ہے تو میرے دل میں ان کی بہت عزت ہے. اور اگر کوئی غلط کام کرتا ہے نہ تو میں اس کو فالو کروں گی, نہ میں ان کے بارے میں کہوں گی مجھے نہیں پتا, ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ. اچھا ایسے سوالات بھی آ جاتے ہیں, مثلا وہ جی کوئی کرسچن, ایسے مدر ٹریسا کا بہت لوگ پوچھتے ہیں, بہت نیک تھی, یا ابھی بھی کوئی ایسا آ جائے گا جی کوئی ویسٹرن کلچر میں ہے جی بڑا نیک ہے تو وہ بھی جہنم میں جائے گا, وہ تو بڑا صدقہ خیرات کرتا ہے, جی بل گیٹس نے جی اتنا پیسہ اپنا دے دیا, ڈونیشن میں لگا دیا. آپ ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ میں کہتی ہوں ڈیانا کے بارے میں کوئی پوچھ لے, کوئی بھی آج کے دور کا کوئی پوچھ لے, پچھلا کوئی پوچھ لے, میں کہتی ہوں جی میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتی,
کیوں؟ اس لیے کہ اتنا سوچنے میں نا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونا. اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. میرے لیے کیا ہے؟ میں اپنی ذات کے بارے میں سوچوں کہ مجھے یہ کہا گیا جب میں قرآن پڑھتی ہوں ایمان باللہ، ایمان بالآخر، ایمان بالتقدیر اور یہ سارے جو ایمانیات ہیں، اس کے بعد عقیدہ ہے، اور یہ سارے میں ان پہ کتنا عمل کر رہی ہوں. ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ، انہوں نے کوئی اچھا کیا ہوگا، اللہ ان سے راضی ہو جائے، ان کو جنت میں ڈال دے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کوئی غلط کام کریں گے اللہ انہیں پکڑ لے تو پکڑ لے، لیکن میں تو فالو کروں گی جو قرآن اور حدیث میں آیا ہے، کیونکہ میرے لیے یہ ٹارگٹ ہے اپنی زندگی کا. سمجھ آ گئی؟ سمپل سا جواب دیا کریں، لمبی کمپلیکیٹڈ بات نہ کیا کریں. یوزلی جو لوگ ایسے سوال کرتے ہیں نا وہ ہمیں پھنسانا زیادہ چاہ رہے ہوتے ہیں، یا وہ خود بیچارے کنفیوز ہوتے ہیں، ان کے کانسیپٹس اپنے ٹھیک نہیں ہوتے. پھر ہم آ جاتے ہیں اگلی فصل پہ، اہل السنہ والجماعہ کی صفات کا بیان اور ان کو یہ نام کیوں دیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ ہم اس کے بعد کس پہ آ رہے ہیں؟ اہل السنہ والجماعہ پہ، کہ ان کو یہ نام جو ہے یہ کیوں دیا گیا. اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی ظاہر و باطن ہر حال میں اتباع کرتے ہیں. یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہے؟ عادت میں بھی، عبادت میں بھی، اتفاقاً بھی کوئی کام ہو تو ہمیں لگے کہ ہم تو سنت کے مطابق ہی کرتے ہیں، جبلت میں بھی ہم نے اپنا وہی طریقہ ڈال دینا ہے. یعنی اوور آل ہماری پرسنالٹی ایسی بن جانی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. ہم بس یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر جگہ سنت کو اختیار کریں. صبح سے لے کر شام تک آپ کے جتنے کام ہیں، کپڑے پہننے، صبح سو کر اٹھنا، ناشتہ کھانا، آپ کو کوئی لائف کو آئسولیٹ نہیں کرنا اپنے آپ کو، آپ نے ہر جگہ پہ اس ماڈل کو اپلائی کرنا ہے. بس شاپنگ کرنی ہے، بازار آپ جاتے ہیں، آپ دعا پڑھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے. آپ اسراف نہ کریں، آپ اپنے اذکار نہ بھولیں، آپ نماز کا ٹائم ہے آپ نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی نظر کی حفاظت کریں. بس مسئلہ حل ہو گیا. آپ صدقہ خیرات زیادہ دے رہے ہوں، لیکن جو اگر آپ نے کوئی اپنے حلال رزق سے کچھ خریدا ہے تو پھر شکر گزاری بھی لے کر آئیں. مطلب یہ والے وہ ٹریٹس ہیں جو انسان کو دین میں خوبصورتی دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، مثلا شاپنگ کے لیے گئے تو دعا بھی نہیں پڑی، پھر اس کے بعد وہاں پہ نظروں کی حفاظت بھی کوئی نہیں، پھر فضول پھر رہے ہیں، یہ بھی دیکھ لو، یہ بھی دیکھ لو، یہ بھی دیکھ لو. پھر جب یہ بھی دیکھ لو، یہ بھی دیکھ لو، پھر فرسٹریٹ ہو رہے ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ہائی لوگ اتنا خرید رہے ہیں، میں تو اتنا خرید نہیں سکتی. اچھا 3 چیزیں اٹھا بھی لی اور ناشکری کا پیکٹ بہت بڑا بنا کر ساتھ لے آئے. لوگوں کی بھی غیبتیں کی، یعنی لوگ کیسے اتنی چیزیں خریدتے ہیں. پھر ساتھ ہی یہ کیا کہ خود بھی میاں سے بھی لڑائی یا موڈ خراب، پھر اپنے آپ کو آہستہ آہستہ سیٹل کر رہے ہیں، اچھا چلو اللہ جنت میں دے گا، پھر خیال ہے پتہ نہیں جنت میں جاؤں گی بھی کہ نہیں. پھر وہ ہمارا ڈپریشن شروع ہو گیا. دیکھیں نا اپنا بیگیج کتنا بڑھاتے ہیں. خوبصورت زندگی اللہ نے دی ہے، پیاری زندگی اللہ نے دی ہے، خوشی سے رہیں، کنٹینٹ نظر آئیں. دین پر عمل کرتے ہوئے ہماری کنٹینٹمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. نہیں تو ہم اتنے پریشان نظر آتے ہیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے اس میں کہ جو ہمیں دیکھتا ہے تو اس کا دل نہیں چاہتا دین فالو کرنے کو، وہ کہتا ہے یہ مسئلہ ان کے ساتھ زیادہ بڑا ہے، زیادہ پریشانی کے ساتھ رہتے ہیں. تو دین ہاؤ آر یو سیٹسفائیڈ؟ یہ لوگوں کے دل میں جب سوال آتا ہے پھر وہ آتے ہیں دین کی طرف، پھر وہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ ہے وہ دین. ہم نے تو ایک مزری سٹوری جو ہے نا اپنی جاری کی ہوئی ہے اور اسی میں پھر ہم رہتے ہیں. اور مہاجرین و انصار میں سے السابقون الاولون کی پیروی کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو پیش نظر رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے بعد میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفۂ راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا، تم اسے مضبوطی سے تھامے رہنا اور اسے داڑھوں سے مضبوط پکڑ لینا. کلنچ ود یور یہ جوز، اس میں پکڑ لینا. اور دین میں نکالی گئی نئی باتوں سے بچتے رہنا، اس کے لیے کہ ہر بدعتی گمراہ ہے، کل بدعہ دلالہ. کیا کرنا ہے ہمیں؟ بس اپنے ٹریک کو نہیں چھوڑنا. یعنی کیا کرنا ہے؟ سنت پہ، جہاں سنت آ گئی وہاں جو اور کام ہے وہ چھوڑ دیا. خلفۂ راشدین کے بارے میں بار بار پڑھیں اور دین کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں. کوئی ایسی چیز نہیں. یعنی ہمیں آج کل جو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، پتہ چلتی ہیں، یہ کر لو، دیکھو تم اتنی ریجڈ نہ ہو جانا، تم ریجڈ ہوگی. ہم اسی وجہ سے فیصلے کر کے چیزوں کو بدلتے رہتے ہیں، اپنی کام چینج کرتے رہتے ہیں.
تو بات یہ کہ کوئی بھی جو امپورٹنٹ نیسیسری چیز ہے نا اس میں کوئی گرے ایریا اتنا نہیں ملتا. تھنگز آر ویری کلیئر. کیونکہ آپ دیکھیں گے جو ہمارا دین بتا رہا ہے نا یونیورسل پرنسپل بھی وہی ہیں. سچ بولنا, ہر دین مذہب بھی یہ بتا رہا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہی ہیں, ہاں اس میں جو ویلیو ایڈ کرتا ہے وہی کہ ہم اللہ کی خاطر کرتے ہیں. ہم صرف ایز ایٹیکیٹ مینر نہیں کرتے, بس ہمارا فرق یہ ہے. تو ہماری زندگی میں کوئی ایسا بڑا نقصان نہیں ہوتا. کوئی اگر مجھے کہے نا کہ جی سچ بولیں تو جی گزارا ہی نہیں ہوتا, تو میں کہتی ہوں اچھا آپ کو اگر کسی سے ڈیل کرنا پڑے, آفس میں رکھنا پڑے, گھر میں رکھنا پڑے, فرینڈ بنانا پڑے, آپ کس کو بنانا چاہیں گے؟ سچے انسان کو. تو میں نے کہا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سچ بولنے والے ہیں تو آپ کو گزارا نہیں؟ ہاں سچ بولنے کا بھی اسمارٹ طریقہ آنا چاہیے نا, بے وقوف تو نہ بنے نا, طریقے سے سچ بولیں نا. تو سچ آپ بولیں گے تو آپ کے فرینڈ زیادہ ہوں گے, کیونکہ ہم خود اپنے لیے یہی چاہ رہے ہیں. اور وہ جانتے ہیں کہ سب سے سچا کلام اللہ کا کلام ہے, اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, اور وہ اللہ کے کام کو ہر کسی کے کام پر ترجیح دیتے ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہر کسی کے طریقے پر مقدم رکھتے ہیں. اسی وجہ سے وہ اہل الکتاب و سنہ کہلاتے ہیں. نیز وہ اہل الجماع اس لیے کہلاتے ہیں کیونکہ جماعت اجتماع کو کہتے ہیں جس کی ضد تفرقہ اور اختلاف ہے. اگرچہ جماعت کا لفظ اب مجتمع قوم کے لیے استعمال ہونے لگا ہے. اجماع وہ تیسرا اصول ہے جس پر علم اور دین کے مسائل میں اعتماد کیا جاتا ہے. اہل السنہ انہی تینوں اصولوں پر لوگوں کے ان تمام ظاہری اور باطنی اقوال اور افعال کو تولتے ہیں جن کا تعلق امور دین سے ہوتا ہے. ان کے نزدیک وہی اجماع معتبر ہے جو سلف صالحین کا اجماع ہے, کیونکہ ان کے بعد اختلاف بہت بڑھ گیا اور امت انتشار کا شکار ہو گئی. دے آر گوئنگ ویری ویری کیئرفل. بہت زیادہ کیئر کے ساتھ وہ سارے معاملات جو ہیں نا ان کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. وہ کیئرفل ہوتے ہیں کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے خرابی بڑھ جائے. تو اب ہمیں کوئی پوچھے تو ہم کون سی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ اہل السنہ الجماعہ. اور وہ پوچھے یہ کون ہے بھئی, یہ کوئی نیا ہی آ گئے, کوئی نئی طریقہ شروع ہو گیا ہے, تو ہم کیا بتائیں ہم کون ہیں؟ عام الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والے ہیں. ہم نے بس سمپل اپنا اصول رکھا ہوا ہے, جو قرآن میں ہے, جو حدیث میں ہے, ہم ان کو فالو کریں گے بس. اچھا, یہ جو آپ نے رسپانس انہیبیشن کی بات کی ہے نا, یہ بہت اچھی چیز ہے. اس کو لیکن بچوں میں کیسے ہم ڈال لیں, 9-10 سال کے بچوں میں یا پھر 2.5 سے 5 سال کے بچوں میں, کیونکہ ایج سے فرق پڑتا ہے نا بچوں کے سمجھ. اس کا طریقہ یہ کہ آپ پہلے تو لکھیں گوگل کر کے رسپانس انہیبیشن کیا ہے, اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں, اپنے بچے کی ایج لکھیں اور پھر گوگل کریں کہ جی میں اپنے بچے کو اس ایج کے بچے کی رسپانس انہیبیشن کیسے ڈیولپ کی جائے گی, پھر اس کو کروائیں. پھر اگلے بچے کی ایج لکھیں اور اس کو کروائیں, اور پھر جب آپ کو کوئی مسئلہ آئے تو دوبارہ لکھیں اور وہ کروائیں. دیکھیں ہمیں جب بھی کوئی اسکل سیکھنا ہے نا, اب اس کو سیکھنا اتنا مشکل نہیں رہا کہ ہمیں کسی ایکسپرٹ سے ہی وہ چیز پوچھنی ہے. اب ہمیں کافی حد تک جو گائیڈ لائن ہے وہ آن لائن بھی مل جاتی ہے. جب میں کی ورڈز بولتی ہوں نا, یا اور ایکسپرٹس بھی بولتے ہیں, میرا اپنا بھی اصول ہے, میں اپنی استاد کی کلاس میں کہیں بیٹھی ہوں, کسی بھی اسکالر سے, کسی بھی ایکسپرٹ سے سیکھوں, جب وہ کوئی بات بولتے ہیں نا میں وہ کی ورڈ لکھ لیتی ہوں, اور میں وہ کی ورڈ لکھ کر جا کر اب اس کو آن لائن پڑھتی ہوں, اس سے ریلیٹڈ کتابیں پڑھتی ہوں, اس سے ریلیٹڈ مٹیریل اور ٹاکس سنتی ہوں. اور پھر اگر کہیں جا کر مجھے کوئی مسئلہ آتا ہے, کوئی مجھے ایک بات نہ سمجھ آئی, پھر میں آ کر پوچھتی ہوں کہ اچھا جی یہ میں نے پڑھا تھا اور مجھے اس میں سے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی. لیکن جب بھی کوئی بات آپ کو پتہ چلے اور آپ کا لرننگ ایٹیٹیوڈ نہ ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے لیے اور کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں, فوراً سوال پوچھو, تو اگلا سوال پوچھو. پھر جب اگر اس سوال کا جواب دیا جائے نا تو اکثر اوقات پتہ کیا ہوتا ہے, یہ آپ کی بات نہیں میں کہوں گی, میں جنرل بات کہہ رہی ہوں, ہمارا مائنڈ اس طرح کام کرتا ہے. ہمارا مائنڈ کیونکہ نا پرابلمز میں گھرا ہوا ہوتا ہے, تو پھر اگلا سوال کیا آتا ہے, لیکن میرے شوہر تو ایگری نہیں کریں گے. پھر اگلا سوال آئے گا, دراصل میں رہتی جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہوں تو وہاں تو میں پریکٹس ہی نہیں کر سکتی. پھر اس سے اگلا سوال آئے گا, میں بڑی ہیلپ لیس ہوں, آپ کو نہیں پتا میری مجبوریاں کتنی ہیں, مجھے ذرا اپنی ساری مجبوریاں بتانے دیں. نہیں, لرننگ ایٹیٹیوڈ کر لیں کہ میں نے اب یہ پوائنٹ مل گئے ہیں, اب اس کو سیکھنا ہے, اس کو اس طرح سے اپلائی کرنا ہے, اور پھر اس سے آگے بڑھنا ہے. اس سے پھر آپ کی گروتھ ہوگی. پھر آپ کوئی سوال لے کر آئیں گے, پوچھیں گے, اس پر عمل کریں گے. آپ دیکھیں نا صحابہ کرام, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کوئی بات کرتے تھے تو وہ کتنے تحمل سے اس کو سن کر اکثر فوراً نہیں جواب دیتے تھے, اکثر کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. پھر وہ سنتے تھے, پھر جو جواب آتا تھا کبھی کبھی کہتے تھے ہمارے ذہن میں بھی یہ جواب, کبھی کبھی کوئی سوال پوچھتے تھے, یا سمپلی جاتے تھے اور اس کو پہلے پریکٹس کرتے تھے.
پریکٹس کر کے پھر اگر کوئی چیز نہیں ہو پاتی تھی پھر آ کر پوچھتے تھے. دنیا میں ابھی آپ دیکھیں ہم تھیوری پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں نوکری بھی نہیں ملتی یا ہمیں آگے ڈگری نہیں کرنے دی جاتی, ہمیں کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ پریکٹیکل ایکسپیرینس لیں. تو اسی طرح دین میں بھی آپ پہلے جو پڑھا اس کو خود سمجھیں, ایکسپلور کریں. بہت وسائل اس وقت موجود ہیں اور پھر آپ اس کو اپلائی کریں. ہاں پھر سمجھ نہ آئے تو پھر آپ سوچیں کہ اچھا جی اب مجھے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے یا اس کے اوپر عمل کرنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.